रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आज इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 28, 29, 30 और 31 को देखेंगे। पारा नंबर 3 सूरत अल इमरान सूरत नंबर 3। पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं। ला यत्तखिज़ ना बनाए अलमोमिनून ईमान वाले काफिरीन काफिरों को अवलिया दोस्त मिन दून छोड़ कर मोमिनीन मोमिनों को फमन और जो यफल करेगा ज़ालिका ऐसा फलईसा तो नहीं मिन अल्लाही अल्लाह ताला से फ़ी शई किसी चीज़ में इल्ला मगर अन ये के तत्ताकू तुम बचो मिनहुम इनसे तुकाता किसी तरह से बचना व युहज़िरुकुम और डराता है तुम्हें अल्लाह ताला नफ्सा अपनी ज़ात से व इलल्लाही और अल्लाह ताला की तरफ अलमसीर लौट कर जाना है। कुल आप कह दें इन अगर तुखफू तुम छुपाओ माँ जो कुछ फ़ी सुदूरिकुम तुम्हारे सीनों में है आओ तुब्दूहु या तुम ज़ाहिर करो यालम हो जानता है इसको अल्लाह ताला व यालमु और वो जानता है माँ जो कुछ फ़ी समाई आसमानों में है व माँ फ़िल अर्ज़ और जो कुछ ज़मीन में है। अल्लाह और अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन क़दीर हर चीज़ पर कादिर है। यौमा जिस दिन ताजिदु पाएगा कुल्लु नफ्स हर नफ्स माँ जो कुछ आमिलत उसने किया मिन खैर नेकी में से मोहज़रा मौजूद व माँ और जो आमिलत उसने किया मिन सू बुराई में से तवद्दु व तमन्ना करेगा लाउ काश अन्ना यकीनन बैनहा उसके दरमियान यानी उसकी बुराइयों के दरमियान व बैना वो और इसके दरमियान आमादा फ़ासला होता बाईदा दूर का व युहज़िरुकुम और डरा रहा है तुम्हें अल्लाह ताला नफ्सा अपनी ज़ात से। अल्लाह और अल्लाह ताला रऊफ़ बेहद नरमी करने वाला है बेलिबाद अपने बंदों पर। कुल आप कहते हैं इन कुन तुम अगर हो तुम तो हिब्बून मोहब्बत करते हो अल्लाह ताला से फ़त्ताबिऊनी तो तुम पैरवी करो मेरी युहब्बिबकुम मोहब्बत करेगा तुमसे अल्लाह ताला व यगफिर लकुम और वो माफ़ कर देगा तुम्हारे लिए ज़ुनूबकुम तुम्हारे गुनाह वल्लाहु और अल्लाह ताला गफ़ूर बेहद बख्शने वाला रहीम बेहद रहम करने वाला है। ईमान वाले मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाए और जो ऐसा करेगा तो अल्लाह ताला की तरफ से किसी चीज़ में नहीं मगर ये कि तुम इनसे बचो किसी तरह से बचना और अल्लाह ताला तुम्हें अपनी ज़ात से डराता है और अल्लाह ताला ही की तरफ तुम्हें लौट के जाना है। आप कह दो जो तुम्हारे सीनों में है तुम इसे छुपाओ या इसे ज़ाहिर करो अल्लाह ताला इसको जानता है और जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है अल्लाह ताला इसको भी जानता है और अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। जिस दिन हर नफ्स इसको मौजूद पाएगा जो इसने नेकी की और जो इसने बुराई की उस दिन आदमी तमन्ना करेगा काश इसकी और इसकी बुराइयों के दरमियान में बहुत दूर का फ़ासला होता और अल्लाह ताला तुम्हें अपनी ज़ात से डरा रहा है और अल्लाह ताला बंदों पर बेहद नरमी करने वाला है। आप कह दें अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह ताला की रहमत और तौफ़ीक़ से हम इसको शुरू करते हैं। ला यत्तखिज़िल मोमिनून इस आयत में काफिरों से दोस्ती की ममानियत है। मुसलमान काफिरों से दोस्ताना ताल्लुकात ना रखें और अपना राजदार ना बनाएं बल्कि दोस्ताना और राजदाराना ताल्लुकात मुसलमानों से रखें। फिर फरमाया कि काफिरों से छुपी दोस्ती रखने वाला हमारा नहीं जब वो हमारे हुक्म से बेजार है तो हम इससे बेजार हैं। जैसा कि सूरत मुमतहिना आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते हैं ए ईमान वालों अगर तुम मेरी राह में जहाद करने वालों के लिए और मेरी रज़ा तलाश करने वालों के लिए निकले हो तो मेरे और अपने दुश्मन को दोस्त ना बनाओ कि तुम इनसे मोहब्बत करने लगो। मैं तुम्हारे ज़ाहिर व बातिन से खूब आगाह हूँ और ऐसा करने वाला सीधी राह से भटक जाएगा। उन्होंने तो तुम्हारे पास आया हुआ हक ठुकरा दिया सिर्फ़ इसलिए कि तुम अल्लाह पर जो तुम्हारा रब है ईमान ले आए। वो अल्लाह के नबी को और तुमको जिला वतन कर चुके तुम इनसे चुपके दोस्ती की बातें करते हो हालांकि मैं तुम्हारी छुपी खुली बातों से खूब वाकिफ़ हूँ और ऐसा करने वाला सीधे रास्ते से भटक जाएगा। इसी तरह सूरत निसा आयत नंबर 144 में अल्लाह ताला फरमाते हैं तर्जुमा ए ईमान वालों मोमिनों को छोड़ के काफिरों को दोस्त ना बनाओ
کیا تم اپنی ذاتوں پر اللہ کے لیے ایک کھلی دلیل قائم کرنا چاہتے ہو؟ پھر سورۃ مائدہ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، ترجمہ: اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جس نے ان سے دوستی کی وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ نے مہاجرین اور انصار اور اعراب سے معاملات بیان کرنے کے بعد فرمایا، سورۃ انفال آیت نمبر 73، اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ملک میں بہت بڑا فتنہ پھیل جائے گا اور بڑا فساد جمع ہو جائے گا، فساد مچ جائے گا۔ پیاری بہنوں، یاد رکھیں کہ مومن سارے انسانوں کے ساتھ نیکی اور عدل کا سلوک کرنے کا پابند ہے، اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں۔ لیکن دوستی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ غیر مسلم اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والا اس کے دشمن سے دوستی کیسے کر سکتا ہے؟ جب غیر مسلموں سے دوستی مسلمانوں کے مفادات کی قیمت پر ہو تو ایسی دوستی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں، یعنی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ غیر مسلموں سے دوستی کرنا والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی نہیں، وہ اللہ سے کٹ گیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے دین میں کچھ حصہ نہیں، کیونکہ کافروں سے دوستی اور ایمان کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیے، ایسا شخص نہ اللہ تعالیٰ کے دین پہ ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا رابطہ ہے اور نہ دوستی ہے۔ پھر فرمایا، اللہ ان تتقوا منہم تقاتا، مگر یہ تو کہ تم ان سے کسی طرح بچنا، یعنی بچاؤ کی تدبیر کے طور پر کسی مسلمان کو غیر مسلم گروہ سے ظاہری طور پر تو وقتی تعلق قائم کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ تو نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر اللہ کا خوف موجود ہے اور اسے حساب دینے کا پورا اس انسان کو احساس ہے تو پھر اس کی طرف سے پکڑ نہیں۔ اسی طرح وہ مسلمان جو کسی کافر حکومت میں رہتے ہیں، وہ اگر حکومتی شر سے بچ سکتے ہیں تو ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر تمہیں ان سے جان کا خطرہ ہو تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے تکیہ کر سکتے ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف زبان سے اظہار کرے لیکن عمل میں ان کا ساتھ ایسے میں ہرگز بھی نہ دے۔ وَيُحَذِّرُكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ اس کے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ لوٹ کے تو اسی کی طرف جانا ہے نا، اس کے سوا تو کسی اور کی طرف نہیں جانا، اور حشر کے دن تمہارے اعمال شمار کیے جائیں گے، جس کی وجہ سے ایسے کام کرو جس کی وجہ سے سزا کے مستحق ہونے سے بچ جاؤ۔ اور اگر ہم ظاہری طور پہ بھی دیکھیں تو آج کل کے زمانے میں جو ہمارے بہت زیادہ تعلقات ہو گئے ہیں، بظاہر بھی ہو، ہمارے سیاستدان وغیرہ بھی وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے ان کے یا یہاں پہ اگر ان کی کوئی رسومات ہوتی ہیں، ہندوانہ رسومات، دیوالی وغیرہ اور اس قسم جو دوسری ہوتی ہیں ان میں شریک ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ قُلْ إِن تُبْدُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ، آپ کہہ دو جو تمہارے سینوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے علم کی وسعت کے بارے میں واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، خواہ وہ اعلانیہ ہے یا چھپی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خوف کے ذریعے توجہ دلائی ہے کہ اس کے انتقام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کے پاس علم کے ایسے ذرائع ہیں کہ اس سے بچ کے تم کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اپنی دلی باتیں چھپاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں اشارہ دے رہے ہیں کہ دلوں کو پاک رکھنا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے علم کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ بندے کو اس بات سے شرم آئے گی کہ اس کا مالک اس کے دل کو گندے خیالات کی اماج کا بنا ہوا دیکھے، رہائش بنی ہوئی دیکھے، تو پھر وہ اپنی سوچ کو ایسے امور میں مشغول کر دے گا جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ یعنی جب اس کو وہ دیکھے گا کہ میں نے تو دل میں ایسے گندی باتیں پالی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو دل کی بات جانتا ہے، تو پھر وہ لازمی طور پہ اپنے آپ کو نیک کاموں کی طرف لگائے گا جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ مثلا قرآن مجید کی کسی آیت یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث پر غور و فکر کرنا، یا ایسے علم کو سمجھنے کی کوشش کرنا جس میں اسے فائدہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق یا اس کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا،
جب اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کا ذکر فرماتا ہے تو پھر اس سے انسان کو یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ میرے اعمال کی پوری جزا سزا ملے گی، چاہے وہ میرے دل میں بھی کیوں نہ ہو۔ اگر میں عمل کروں گا تو مجھے سزا ملے گی، تو پھر انسان ڈر جاتا ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی علم کی وسعت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتیں جانتا ہے اور اپنی سزا سے ہر ایک کو سیدھا کر سکتا ہے، اگرچہ اس نے کسی کو ڈھیل بھی دے رکھی ہو مگر وہ مہلت کے بعد بھی پکڑ لیتا ہے، اور اس طرح پکڑتا ہے جیسے کوئی بہت بڑی طاقت والا کسی کو پکڑے۔ اس کے بارے میں اگلی آیت کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ مزید اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔